لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، اللہ نے مقصد حیات بتایا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں اگر تمہیں زندگی بسر کرنا ہے، زندگی بسر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، اس لیے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، سب اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے حضرت انسان اور جنات سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری مقصد خلقت یہ ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ عبادت خداوندی انجام کرو۔ اور اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی اوصیاء اور جتنے بھی ائمہ اس کائنات میں بھیجے، جتنے بھی رسول اس کائنات میں بھیجے، سب کو بھیجنے کے بعد اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تم اپنے قوم کے درمیان جانے کے بعد اسے ہماری عبادت کا حکم دو اور ہماری طرف لے کر آؤ۔ میرے عزیزوں، اللہ نے یکے بعد دیگر تمام انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جا کر عبادت کے کاروان کو بڑھاؤ، عبادت کا حکم دو۔ اسی عبادت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک قوم کہ جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جس قوم کا عالم یہ تھا کہ وہ بت کی پوجا کیا کرتی تھی، اس کے پاس ہر اعتبار کے بت موجود تھے، رزق تقسیم کرنے والے الگ قسم کے بت تھے، یعنی اس نے بت کا نام رکھا ہوا تھا، الگ الگ قسم کا بت رکھا ہوا تھا۔ کچھ بت وہ تھے کہ جو رزق تقسیم کرنے والے تھے، کچھ بت وہ تھے جو دعاؤں کے قبول کرنے والے تھے، کچھ بت وہ تھے جو دوسرے کاموں کو انجام دینے والے تھے، یعنی انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بت کا انتظام رکھا تھا، اسی بت کے ذریعے سے وہ فیض حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائیوں میں سے ایک رسول کو، ایک نبی کو بھیجا، انہی کے بھائیوں میں سے ہم نے ایک رہبر کا انتخاب کیا جس کا نام جناب ہود ہے، اور جناب ہود کو بھیجنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ اس قوم میں بت پرستی کو ختم کرو اور اللہ کی عبادت کو انجام دو۔ چنانچہ جب جناب ہود علیہ السلام اس قوم کے درمیان آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ، جب جناب ہود علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا، اس کا حکم دیا کہ بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ، تو وہ قوم کہ جو قوم عاد تھی اس نے آواز بلند کی کہ جن بتوں کی ہمارے آبا و اجداد نے پوجا کی، جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، تم ہمیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے باز آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے، ہم تمہاری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، تم ہمارے درمیان جھوٹے ہو۔ چنانچہ جب یہ باتیں وہ بیان کرتے تھے قوم والے، جناب ہود علیہ السلام نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور پیش آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ ان بت پرستیوں سے باز آ جاؤ، اور باز آنے کے بعد ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش نہ کرو۔ یعنی اگر تمہیں عبادت کرنا ہے، اگر تمہیں پوجا کرنا ہے، اگر تمہیں پرستش کرنا ہے تو صرف خداوند قدوس کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی کی پرستش کرنا لائق سزاوار نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی پرستش نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاؤ گے، تو یاد رکھو ان قریب تمہارے درمیان عذاب نازل ہو جائے گا، ان قریب تمہارے درمیان عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آئے گا تو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جیسے یہ سننا تھا، وہ لوگ کہ جو بت کی پوجا کیا کرتے تھے، قوم عاد تھے، انہوں نے کہا کہ کیسے عذاب آئے گا، ہمیں اس کا نمونہ دکھاؤ۔ کہا کہ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ہم رسول ہیں، اللہ نے ہم کو کہا، ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیا، ہم نے اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو تمہارے سامنے بیان کر دیا، اس لیے کہ ہم بیان کرنے پر معمول تھے، ہم نے یہ بیان کر دیا کہ ان قریب اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب نازل کرنے والا پروردگار کی ذات ہے۔ چنانچہ جناب ہود علیہ السلام ہر اعتبار سے لوگوں کو اللہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے دعوت دیتے کہ آؤ
اس زمرے میں شامل ہو جاؤ اور شامل ہونے کے بعد عبادت خداوندی انجام دو۔ اگر تم عبادت خداوندی انجام دو گے تو پھر تم قابل قبول ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر عبادت خداوندی سے دور ہو کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو قبول نہیں کیا بلکہ انہی بتوں کی پوجا کرنا جاری رکھا۔ وعدے کے مطابق وہ وقت آتا ہے کہ جب اس قوم کے اوپر عذاب اس صورت میں نازل ہوا، ان پر قحط نازل ہو گیا۔ قحط اس اعتبار سے نازل ہوا کہ چونکہ ان کے پاس جو زمینیں تھیں وہ زمینیں وہ تھیں جو سرسبز و شاداب رہا کرتی تھی، جن پر کھیتیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جن پہ بہت سارے باغات ہوا کرتے تھے۔ اب یہ سارے باغات پر قحط نازل ہو گئے۔ جب قحط نازل ہو گئے سب کے سب سوکھ گئے، نہ بارش بھی ہونا بند ہو گئی۔ اب جب لوگ پریشان ہونے لگے تو ایک وفد تیار کیا، اور وفد تیار کر کے ان لوگوں کا دستور یہ تھا، یہ مکہ کی جانب مکہ کی جانب ایک وفد جب بھی پریشان ہوا کرتے تھے تو مکے کی جانب ایک دعا کے لیے جایا کرتے تھے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ قحط سے دوچار ہونے لگے تو انہوں نے ایک وفد بنایا، وفد بنا کر مکے کی جانب روانہ کیا۔ اب یہ وفد مکہ کے جب اطراف میں پہنچا، جب بیرون مکہ پہنچا تو بیرون مکہ وہاں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا معاویہ ابن بکر۔ معاویہ ابن بکر نے ان کا استقبال کیا، اور استقبال اس صورت میں کیا کہ اس نے ان کے سامنے بہت زیادہ شرابوں کو پیش کر دیا۔ یہ تمام لوگ شراب نوشی میں مصروف ہو گئے، اور تقریباً روایتوں ملتا ہے کہ اچھے خاصے ایام تھے، تقریباً 1 مہینہ تک یہ لوگ اس جگہ پر شراب نوشی کرنے لگے۔ اور شراب نوشی کرنے کے بعد جب معاویہ بن بکر نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ جانے والے نہیں ہیں تو کہا کیسے ممکن ہو کہ ان کو اندرون مکہ کیا جائے تاکہ یہ دعائیں قبول کرائیں، اپنی جا کر قحط سالی سے نجات پا سکیں۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بتاؤ کیا راستہ نکالا جائے کہ یہ اندرون مکہ میں داخل ہو سکیں۔ تو جیسے یہ کنیزوں سے بیان کیا، کنیزوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک نظم بنائی جائے اور نظم میں اس کا تذکرہ کیا جائے، ان کو دعوت دی جائے، کسی طریقے سے یہ مکے کے اندر داخل ہو جائیں اور جا کر جو ان کی قوم عاد پر جو قحط ہے اس قحط سے نجات کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ نظم جب کہی گئی، نظم کہنے کے بعد اس کو گانے کی شکل میں بجانا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اب ہمارا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے تو ان لوگوں نے حرم مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب جب حرم مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو اسی قوم عاد میں سے ایک شخص تھا جو اندرونی طور پر دل سے جناب ہود علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، جو جناب ہود علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا تھا، جو جناب ہود علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ جب یہ وفد، یہ لوگ حرم مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے تو اس شخص نے جس کے دل میں محبت جناب ہود علیہ السلام تھی، اس نے آواز دی کہ تم لوگ جا کر کیا کرو گے؟ اس لیے کہ جانے کے بعد بھی تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ اس وقت تک اللہ حرم مکہ میں جانے کے بعد تم اس وقت تک اپنی دعا کو قبول نہیں کرا سکتے جب تک کہ جناب ہود کی باتوں پر ایمان لا کر ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے دعا نہیں کرو گے، تمہاری دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ مکے کے اندر داخل ہو گئے اور مکے میں جانے کا انہوں نے دعا کی۔ چنانچہ جب یہ دعا کر کے واپس آئے تو ان کے یہاں جہاں ان کی قوم پناہ لیتی تھی وہاں آسمان پر بادل نمودار ہوا۔ اب جب بادل نمودار ہوا تو یہ لوگ خوش ہونے لگے کہ ہمارے اوپر سے جو قحط سالی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دوڑ کر جناب ہود کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو ہم پر سے قحط دور ہونے والی ہے، ہماری اس پر پریشانی جو نازل ہوئی تھی وہ پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ جب ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ جب یہ خوش ہو رہے تھے، جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بادل تو تمہارے درمیان جو آ رہا ہے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بادل تمہارے سامنے برسنے والا نہیں ہے جس سے تمہاری قحط دور ہو سکے، تمہاری پریشانی دور ہو سکے۔ جب یہ سننا تھا تو وہ اور پریشان ہو گئے کہ بادل تو آیا ہے سیاہ، ممکن ہے برسے بھی، لیکن جناب ہود کہہ رہے ہیں کہ یہ برسنے والا نہیں ہے۔ آخر کیا صورتحال ہوگی؟ آخر کیا صورتحال ہوگی؟ جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل تو آیا ہے، لیکن اس بادل کے ذریعے سے عالم عذاب اس شکل میں آئے گا کہ اس بادل کے ذریعے سے ہوا تیز چلے گی۔ جب ہوا تیز چلے گی تو ریتیں اڑیں گی، پہاڑ کا سینہ شگاف ہوگا، اور ہوا بھی واقعی وہی کہ جب ہوا چلی، ریتیں اڑی، پہاڑ کا سینہ شگاف ہوا تو یہ پوری کی پوری قوم جو تھی جس نے جناب ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر کوئی آواز نہیں بلند کی تھی، لبیک نہیں کہا تھا، یہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ صرف وہی افراد بچے جو جناب ہود علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھے، جو جناب ہود علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، ان کی محبت کا دم بھرا کرتے تھے، ان کے ساتھ عبادت خداوندی انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، اس واقعے سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، نبی اور ائمہ
علیہم السلام کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم نجات پا سکتے ہیں، ہم پر سے تمام تر مشکلات دور ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ان کی باتوں پر عمل نہ کریں گے تو پھر وعدے کے مطابق ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔